الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، سورۃ الجمعہ کی ہم نے ایک آیت تلاوت کی، بڑی مشہور، جو ہم میں سے بہت سارے ساتھیوں کو یاد ہوگی. پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کی کتاب الآداب میں اور امام بہقی رحمہم اللہ وغیرہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا. برابر حدیث مسند صحیح ثابت ہے. وہ حدیث پڑھی. آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی نے اپنے نبی کی دنیا میں آنے کا مقصد اور آپ کی بعثت کی 4 اہم مقاصد اور باتیں بیان کی ہیں. 4 ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ڈالی اور انہی 4 ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں آپ کی 23 سالہ نبوت کی زندگی گزر گئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے نبی کو ان پڑھوں اور امیوں میں مبعوث فرمایا. ہمارے نبی آ کر کے ان کے یہاں 4 کام کریں گے. نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر کے لوگوں کو سنائیں گے، یعنی قرآن پاک کی آیات پڑھیں گے اور لوگوں کو سنائیں گے. نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، ہمارے نبی ان کو پاک کریں گے. کس چیز سے پاک کریں گے؟ شرک سے، کفر سے پاک کریں گے، برائیوں اور منکرات سے پاک کریں گے، ان کے دل کی صفائی کریں گے، ایسی تعلیم دے کے جس سے دل ان کا صاف ہو جائے. بد اخلاقی، بے ادبی سے انہیں پاک کریں گے. سب کو ہر نقائص اور عیوب سے ہمارے نبی پاک کرنے کی دعوت دیں گے. نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جو کتاب ہم نے قرآن لے کر کے بھیجا ہے اس کتاب کی تعلیم دیں گے، لوگوں کو سکھائیں گے. نمبر 4 وَالْحِكْمَةِ، اور حکمت کی، سنت کی تعلیم دیں گے. یہ 4 ذمہ داریاں، جن میں ایک ذمہ داری کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرنا. ہمارے نبی اخلاق عام کرنے کے لیے آئے، بد اخلاقی کو ختم کرنے کے لیے. انسان کی نگاہ، انسان کے کان، انسان کے دل و دماغ، انسان کی سوچ ہر برائی سے پاک ہونی چاہیے. یہ ہمارے نبی کے مقاصد میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب اور ہدایات اور تعلیمات ہر نقائص سے پاک کرنے کے لیے لے کر کے آئے تھے، ان میں ایک تھا اپنے بڑوں کا ادب اور احترام. بے ادبی، دنیا میں ہر قوم کے اندر بے ادبی معیوب ہے. ہمارے ہاں معیوب نہیں بلکہ گناہ بھی ہے. اور ہر ایک کے ہاں اپنے بڑوں کا ادب کرنا، خیال رکھنا، احترام کرنا، یہ بس ایک اخلاق تک ہے. ہمارے ہاں اخلاق بھی ہے اور دین کا ایک بہت بڑا حصہ بھی، یہی فرق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب اپنے بڑوں کو سکھائے
ان میں سے 3 کے آداب بڑے اہم ہیں، اسی کے متعلق میں نے حدیث پڑھی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من اجلال اللہ، اللہ کی عزت، اللہ کا احترام، اللہ کی تعظیم و تکریم انسان کے فرائض میں سے ہے۔ کوئی ایسی حرکت انسان نہ کرے جس سے اللہ کی بے ادبی، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہو۔ کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل، حرکت، کوئی چیز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو کفر قرار دیا ہے۔ 3 قسم کے بندے ایسے ہیں کہ ان کے احترام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے احترام میں شامل کر دیا کہ انسان اللہ کا مکمل احترام اور ادب، اللہ کی تعظیم و تکریم کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ 3 قسم کے لوگوں کی تکریم و تعظیم نہ کرے۔ ان من اجلال اللہ، اللہ کی تعظیم و تکریم میں سے 3 آدمی کی تکریم ایک جز ہے۔ جب تک ان تینوں کا ادب، احترام، تکریم و تعظیم نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہوتا، اللہ کی تعظیم اور تکریم مکمل نہیں ہوتی۔ آج انہی تینوں کے بارے میں ہمیں آپ حضرات سے کچھ عرض کرنا ہے۔ نمبر 1، اکرام ذی الشیبۃ المسلم۔ نمبر 2، وحامل القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ۔ نمبر 3، وَإِكْرَامُ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ۔ یہ 3 قسم کے لوگ، ان تینوں میں سب سے پہلے جن کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا جب تک اس کا احترام انسان نہیں کرے گا، ان کی تعظیم نہیں کرے گا، تب تک اللہ کی تکریم و تعظیم، احترام مکمل نہیں ہوتا۔ ان کی گستاخی کو اور ان کی بے ادبی کو اللہ تعالیٰ نے اللہ رسول نے اللہ کی بے ادبی قرار دیا ہے۔ سب سے پہلا انسان اکرام ذی الشیبۃ المسلم، بوڑھے مسلمان کی تکریم۔ بوڑھا مسلمان، معمر، بزرگ، اس کی تعظیم، کیوں کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ مسلم کے معنی آتے ہیں فرما برداری کے۔ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے کرتے وہ بوڑھا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کی تکریم اور تعظیم ہمارے اوپر فرض قرار دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کی تکریم کو اللہ تعالیٰ کی تکریم قرار دیا۔ آج ہمارے معاشرے سے یہ چیز بڑی تیزی کے ساتھ غائب ہو رہی ہے۔ دوستو، بوڑھا مسلمان جس کی زندگی اللہ کی عبادت، اطاعت، فرما برداری کرتے ہوئے گزر رہی ہے، قبر تک پہنچ گیا، اس کی بے ادبی، اس کی توہین، ان کی انسلٹ اللہ رب العالمین کا قطعاً قابل برداشت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بوڑھوں اور بڑوں کی تکریم و تعظیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کا احترام اور اس کا خیال کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ کبھی آپ نے شاید غور نہ کیا، اللہ وہ انسان، وہ مسلمان جس نے بچپنے اور جوانی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت شروع کیا اور بوڑھاپے کو پہنچ گیا، اللہ کے ہاں کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے اطاعت و عبادت کرتے کرتے بوڑھا ہونے لگا، 1 بال سفید ہوتے ہیں تو اللہ 1 بال کی سفیدی پر 10 نیکی اس کے بنا دیتے ہیں۔ 10 نیکی، 10 درجات اس کے بلند کر دیتے ہیں۔ اسی سے اندازہ لگائیں
کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کا کس قدر قابل احترام ہے. اسی لیے اس کی عزت اور اس کی تکریم ہر ایک پر واجب ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تکریم اور تعظیم قرار دیا. اور نبی علیہ السلام کی حدیث تو بڑی مشہور ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. اور انہی بوڑھوں میں ہمارے جو بوڑھے ہوں، خصوصاً ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اللہ اکبر، دیکھا آپ نے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. دیکھا، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اگر کوئی خوش نصیب اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو پالے تو بوڑھے ہو جانے کے بعد ہر حالت میں ماں باپ کی خدمت فرائض میں سے ہے اور ان کی بے ادبی حرام ہے. اگر بڑھاپے کو پہنچ گئے تو اب ان کا مقام مرتبہ اللہ کا اتنا بڑھ گیا کہ 5 باتوں کا اللہ نے تاکیدی حکم دیا. ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو خصوصیت کے ساتھ 5 باتوں کا بڑا خیال. فلا تقل لهما اف اما یبلغن عندک الکبر احدہما. جب ماں باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں میں سے کوئی ایک، تو فلا تقل لهما اف، کبھی اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا. اف. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، اف سے بڑی گستاخی اور بے ادبی ماں باپ کے شان میں کوئی چیز ہوتی نہیں. سب سے چھوٹی گستاخی جو انسان اپنے ماں باپ کی کر سکتا ہے بڑھاپے میں کیا ہے؟ اف کہہ دینا، یہی کر دینا. کوئی بات کہیں، کسی چیز کو طلب کریں، کسی بات کو حکم دیں یا کوئی رائے مشورہ دیں اور بیٹا کیا کہہ دے؟ اس بات کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہوئے ایک کر دیں. ارے آج ہمارے کیا، ارے بیکار بولنے دو ان کو، یہی ہے اف. اف کہنا بھی جائے نہیں. ولا تنہرہما، اور کبھی جھڑکی نہیں دینا، جھڑکیاں نہیں دینا. کیوں؟ بڑھاپے میں کبھی انسان کا دماغ کچھ کام کم کرتا ہے، کان کی سنوائی کم ہو جاتی ہے، آنکھ کی بینائی کم ہو جاتی ہے، صبر اور تحمل کی قوت اور برداشت ختم ہو جاتی ہے. ایسے موقع پر ان کو غصہ زیادہ آتا ہے، چلانے لگتے ہیں، ڈانٹ پھٹکار شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر آپ نے خدمت کی ہو، بڑھاپے کی وجہ سے سٹیا جائیں تو زندگی بھر کی خدمت کو ٹھکرا کر کے معلوم پڑتا ہے کہ کبھی ہم نے ان کے ساتھ احسان کیا. واللہ یہ مرحلہ ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارے دیکھا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. رب نے فرمایا ایسے مرحلے میں بھی ولا تنہرہما، سن کر کے خاموش رہ جانا، ان کو جھڑکنا نہیں. ان کو جھڑکنا کیا، بس چپ چاپ بیٹھے رہے گھر میں. اللہ اکبر، اتنی بڑبڑانے کی ضرورت یہی ہے میرے بھائی. ولا تنہرہما، کبھی بلا وجہ بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، بہو کو ڈانٹ دیتے ہیں، اور سٹیا گئے تو بوڑھی کی تو خیر ہی نہیں اپنی بیوی کی. دیکھتے ہوں گے کیا کیا ہونے لگتا ہے. لیکن ہر موقع پر اولاد کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ ولا تنہرہما. نمبر 3 وقل لہما قولا
کریما. کتنا بھی اس وقت وہ سخت باتیں کہیں، دل دکھانے والی ناشکری کی باتیں کریں، ان پر دھیان نہیں دے گا، ان کی طرف توجہ نہیں کرنا. خصوصیت کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما. بات ان سے وہی کرنا جس میں ان کی عزت باقی رہے. اللہ اکبر. قولاً کریم. کریم کیا مطلب؟ ایسی باتیں کرو جس سے ان کا ادب، احترام، تکریم کریم کیا تکریم باقی رہ جائے. کوئی ایسی بات جھنجھلاہٹ میں، غصے میں، تنگ آ کر کے نہ کرو جس سے ان کی توہین اور بے ادبی ہو. یہ سب کس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ بڑھاپے میں. بڑھاپا عام مسلمانوں کا تو ہے یہ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ہے. 3 ہو گئی. نمبر 4 اللہ اکبر وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. کتنی عجیب سی تعلیم آج انسان سنے اور اس پر غور کرے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. چوتھا حکم. جناح الذل، جناح پر کو کہتے ہیں. پرندے جو پر اٹھاتے ہیں کیا ان کو جناح کہتے. ذل نرمی کا، شفقت اور محبت کا. بعض اہل علم نے کہا جناح الذل. دوستو غور سے سنو، دعا کرو جس کے ماں باپ ہیں اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. جناح الذل کا حکم دیا. واخفض لهما جناح الذل. بعض اہل علم نے کہا مرغی اپنے بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے چنتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کبھی دیکھا ہے؟ اگر بلی مرغی کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو بس ایک آواز لگاتی ہے، سارے بچے اس کے پاس دوڑ کر کے آ جاتے ہیں. چیل کا، باز کا، کوئی بھی خطرہ مرغی محسوس کرتی ہے آواز لگاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے دوڑ کے اس کے پاس آتے ہیں. اپنی فکر نہیں کرتی مرغی، بلکہ تجربہ کریں. بچے دوڑ کے آتے ہیں تو اپنے پروں کو اٹھا کر کے بچوں کو اپنے پروں کے اندر چھپا لیتی. اس کو جناح الذل کہا گیا. کیا کہا گیا؟ اللہ رب العالمین نے جناح الذل کیا مطلب ہوا؟ اس لیے بعد علم نے کہا بوڑھے ماں باپ کا ادب اور ان کی تکریم و تعظیم، ان کی خدمت سیکھنا ہے. شفقت و محبت مرغی سے سیکھ لو. مرغی اپنے جان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے لیکن اپنے بچوں کو پر پھیلا کر کے سب کو اندر چھپا لیتی ہے. کیا مطلب؟ جیسے وہ مرغی اپنے بچوں پر شفقت اور محبت کر رہی ہے، ایسے ہی شفقت و محبت اپنے بوڑھے ماں باپ پر تم کر دو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ 4 کام تم کو اپنے سے کرنا ہے اور 5واں تمہارے ہاتھ میں نہیں. 5واں حکم وہ ہے جو کسی کے ہاتھ میں نہیں. کیا؟ بوڑھے ماں باپ پر رحم و کرم کرنا، تکلیف دور کرنا. یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. اسی لیے رب نے کہا یہ 4 کام تو کرو اور 5واں دعا کرو اللہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ میرے بوڑھے باپ چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، ہر چیز جو مجبور ہو گئے ہیں، اللہ اس عمر میں میرے ماں باپ پر ویسے ہی رحم کر جیسے میں اس عمر کا تھا تو ہمارے ماں باپ نے ہمارے اوپر مہربانی کی تھی. یہ میرے بھائی اکرام الشیبۃ المسلم پر بات چل رہی تھی. بوڑھے مسلمانوں پر عمر دراز، یہ خیر و برکت، اور ان کا کیا کیا جائے؟ احترام، ان کی عزت، ان کی تقریب، اور ان میں والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے تو خاص یہ 5 تعلیمات کا خیال رکھنا چاہیے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ نمبر 2، جس کی عزت اور جس کا احترام اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تکریم و تعظیم کا ایک جز اور ایک حصہ قرار دیا، وہ کون ہے؟ وحامل القرآن غیر الغالی فی ولا الجافی عنہ، قرآن کا علم رکھنے والا، قرآن کا عالم، کتاب و سنت کا حامل، علم رکھنے والا، جس کو آپ عالم کہیں، علماء کہیں۔ اللہ اکبر۔ 2 شرطیں، اگر وہ عالم 2 چیزوں سے پاک ہے، یاد رکھو، اگر عالم جس کو اللہ نے قرآن و سنت عطا کیا ہے، اگر وہ 2 چیزوں سے پاک ہے، اپنے آپ کو بچا رکھا ہے، تو اس کا احترام بھی کس کے احترام میں شامل ہے؟ اللہ کے۔ 2 چیزیں کون؟ نمبر غیر الغالی فیہ، قرآن کا غلط معنی بتا بتا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والا نہ ہو، یاد رکھنا، غیر الغالی فیہ۔ طرح طرح کی بدعات، خرافات، منکرات، غلط چیزوں کو اس ثابت کرنے کے لیے قرآن کو استعمال کرے۔ اللہ نے اس کو بیان فرمایا، لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں کو ہم نے تمہیں علم دیا حق بات بیان کرنا۔ حق چھپاتا ہے اور باطل گمراہ کرنے والی باتوں کو کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ یہ ہمارے احترام کے لائق نہیں۔ نمبر 2، وَلَا الْجَافِي عَنْهُ، ہے تو عالم، اللہ نے اس کو علم سے نوازا، بہت کچھ دیا، لیکن دوسرا عیب اس کے اندر کیا ہے؟ یا دوسرا ہے وَلَا الْجَافِي عَنْهُ، پڑھتا تو ہے، اللہ نے علم دیا قرآن و سنت کا، لیکن عمل کی باری آئی تو قرآن کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر اونچا چلا، کیا کہیں گے؟ بدعمل، بدعمل۔ اگر یہ دونوں چیزوں سے عالم پاک ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے عالم ربانی اور علماء حق کی عزت کرنا، احترام کرنا، کس کا ہے؟ اللہ کے تعظیم و تکریم اور اس اللہ کے ادب کا ایک حصہ اور ایک جز ہے۔ اللہ اکبر۔ عالم کا مقام و مرتبہ جو ان دونوں چیزوں سے پاک ہو، صرف ایک حدیث سامنے رکھیں، کتنا اونچا مقام و مرتبہ، کیوں ہمارے لیے اتنا قابل احترام ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی کا نائب ہے۔ کس چیز میں نائب ہے؟ نبی دنیا میں آئے تھے معلم بن کر کے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو پیغام کتاب و سنت دیا تھا، ابھی آپ نے سنا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ہمارے نبی بروں کو برائی سے پاک کرتے ہیں اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو سناتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھ کے۔ نبی کی دنیا سے جانے کے بعد اس کتاب کو پڑھنا، نبی کی سیرت و سنت لوگوں کو بیان کرنا، سکھانا اور بگڑے ہوئے لوگوں کے سدھار کی فکر کرنا، یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ عالم کا۔ اسی لیے نبی کے بعد علماء حق کی نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ تھا، جو پیغام تھا، وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء حق کے احترام اور تکریم اور ادب کو اللہ تعالیٰ کی تکریم و تعظیم کا ایک حصہ قرار دیا۔ حدیث، صرف ایک حدیث، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ، آسمان کے سارے فرشتے، ساری مخلوقات، حتی النملۃ فی جوہرہا،
یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنی بلوں میں، اور حیرت کی بات ہے مچھلیاں سمندر کے تہ میں. یہ ساری مخلوق آسمان سے لے کر کے سمندر کے تہ تک جتنی مخلوقات ہیں، اللہ نے ساری مخلوقات کو حکم دیا کہ لوگوں کو دین سکھلانے والا، خیر اور اچھی باتیں بتانے والے کے حق میں 24 گھنٹے رب کے سے دعائیں مغفرت کرتے رہے. انسان اس مشن میں نبی کا سچا وارث بن جائے، معلم الناس، عامل ہو اور معلم ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا یہ اونچا مقام مرتبہ حاصل ہوتا ہے. اس کا احترام، اس کی عزت تقریب. اللہ اکبر. نمبر 4، نمبر 3، تیسرا انسان جس کی عزت، جس کی تکریم و تعظیم اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کی تکریم و تعظیم کا حصہ قرار دیا. دوستو وہ ہے والامام المقسط، والامام ذو المقسط، عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والا، رعایا کا خیال کرنے والا بادشاہ اور حاکم. یہ تین ہیں. جو انسان صرف اپنے تک نہیں، اپنی تمام رعایا کا خیال رکھتا ہے، اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے، ایسے دیندار، اپنی قوم اور اپنی رعایا سے محبت کرنے والے، ان کے حقوق کا خیال کرنے والے بادشاہ کی عزت، احترام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عزت اور احترام کا ایک حصہ ہے. نبی علیہ السلام نے جب آپ نے سن لیا اتنی، یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کا احترام، جن کی تکریم و تعظیم، جن کی الفت و محبت اللہ رب العالمین کی تکریم و تعظیم کا ایک حصہ ہے. اسی لیے اگر کوئی انسان ان تینوں کے شان میں گستاخی کرے، ان کی توہین کرے، ان کی تحقیر کرے، ان کو بے عزت کرے، تو حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کو امام طبرانی نے اپنے موجب کبیر کے اندر نقل کیا، کہتے ہیں کہ اللہ رسول کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، ثلاثون لا یستخف بہم الا منافق. اے لوگوں، میرے 3 قسم کے امتی ہیں، ان تینوں کی عزت ایمان والے کرتے ہیں، اور ان کی توہین وہی کرے گا جس کے اندر ایمان کے بجائے کیا ہوگا؟ نفاق. مومن کے بجائے وہ کیا ہوگا؟ وہ لا یستخف بہن الا منافق. 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 قسم کی توہین اور تذلیل اور تحقیر اور بے عزتی، بے حرمتی کرنے والے منافق ہوتے ہیں. منافق ہی کرے گا. وہ کون ہے؟ اللہ اکبر، ذو الشیبۃ المسلم، بوڑھا مسلمان. کیوں؟ ایک انسان کسی بوڑھے مسلمان کو دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آپ کا مزاج کیا ہوگا؟ بڑے بزرگ ہیں، ان سے دعا کروا لو. بڑے بزرگ ہیں، یہ کھڑے نہیں رہے، فوراً ان کو بیٹھاتا ہے آدمی، ان کی خدمت کرتا ہے. کیوں؟ اس کی محبت، عظمت ہے. اور منافق ان کی توہین و تذلیل کرتا، ادب و احترام نہیں کرتا. نمبر 2، وذو العلم، علم والا، جس کو اللہ نے کتاب و سنت کا علم دیا. علم والے، عالم ربانی کی توہین جو کرتے ہیں، اسے کون ہو گئے؟ منافق ہوگا. ورنہ آپ حالات سمجھتے ہیں، جہاں جس قوم میں آج علم والوں کی محبت ہے، اگر کسی علم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو افسوس کرتا ہے. کیا بڑے افسوس کی بات ہے، نبی کا وارث ہو کر کے یہ کام کرنا ہے. یہ افسوس کرتا ہے، حق میں دعائیں کرتا ہے. کیوں؟ ایمان ہے. ایمان علم والے کی تقریب پر مجبور کرتا ہے، توہین نہیں کرنے. لیکن اگر منافق ہوگا تو جیسے قرآن پاک سورۃ التوبہ کی آئے تو یہ کھانے والے مولوی پیٹو لوگ، یہ کہیں گے.
یہی کہا تھا نا، لڑنے کی باری آئے تو سب سے پیچھے، کھانے کی باری آئے تو مولوی سب سے آگے۔ منافق نے اتنا ہی کہا تھا، اتنا ہی کہا تھا، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر برداشت نہ کیا، قرآن پاک کی آیت جبرائیل امین لے کر کے آ گئے۔ یہ ہے منافق۔ نمبر 3 وذو السلطان المقسط، عدل انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ اور حاکم کی توہین وہی کرے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا، ورنہ سارے لوگ اس کا ادب کریں گے۔ اگر کوئی اس سے کوتاہی ہو گئی تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سدھار دے، اللہ اس کی اصلاح فرما دے، دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کچھ بھی غلطی تو کر ڈالا لیکن ہے بڑا عدل و انصاف کرنے والا، مومن ہے تو اس کی لغزشوں سے درگزر کرے گا، اس کے حق میں دعا کرے گا، اور منافق ہے تو اس کے خلاف کیا کرے گا؟ ہنگامہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو یہ اسلامی آداب اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔